بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8واں باب شروع فرمایا ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بحث کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام 5 طرح کے علوم ان لوگوں میں آتے ہیں، ان کی وجہ سے امتوں پہ بھی وہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ انہوں نے اب یہاں سے شروع کیا ہے۔ شروع کرنا اس معنی میں کہ یہاں سے زیادہ تشریح ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی وہ اس مسئلے کو کسی حد تک بیان کر چکے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ آخر کس وجہ سے جزا اور سزا مجھے دی جائے۔ آزادی ہونی چاہیے، اور اعمال کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں وہ خیر ہونی چاہیے، شر نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان کہتا ہے کہ میرے لیے کیوں یہ پابندی ہے کہ میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کیوں ضروری ہے کہ اچھائی کے کام ہی کرو۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ میں حقوق العباد متاثر نہیں ہوتے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مثلا ایک آدمی کمرے میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ وہ گالن گلوچ کرتا ہے، نہ کسی کو کچھ کہتا ہے، تو اس میں حرج کیا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی لیا ہے، اور اسی مسئلے کا مثبت انداز جس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ اب نماز کیوں پڑھے، روزہ کیوں رکھے، تو تم یہ کہتے ہو کہ گناہ سے بھی بچو اور اوپر سے نیکی کے کام بھی کرو، تو یہ آخر کرے کیوں؟ نہ نماز پڑھے تو کیا حرج، روزہ نہ رکھے تو کیا کسی کا جاتا ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، حج کرے یا نہ کرے کسی کو کیا اس سے تکلیف ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تکالیف شرعیہ ہیں یہ جزا اور سزا کو چاہتی ہیں۔ تکالیف شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو انسان کو مکلف بنایا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو وہ خود بخود اس کا تقاضا ہے کہ وہ چیز ہوگی۔ مثلا ناک ہے، اب آدمی سنتا ہے اس سے، اب اگر کوئی کہے کل کو کہ ناک دیکھا کرے اور آنکھ سونگا کرے، تو ناک اور آنکھ کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا ہی، آنکھ ہمیشہ دیکھے گی اور ناک ہمیشہ سونگے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے مجازات، تو اردو میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو ہے مجاز، میم کے زبر کے ساتھ، اور مجاز کا اصل معنی ہے گزرنے کی جگہ، کوئی راستہ، روڈ، سڑک، اس کو کہتے ہیں اصل میں کہ یہ چیز ہے مجاز، یعنی گزرنے کی جگہ۔ اور پھر اسی معنی میں کہتے ہیں کہ اصلی کی بجائے اعتراض، اختیاری اعتباری وجود، یعنی جو حقیقت نہ ہو، حقیقت کے برعکس۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے راستہ وہ جو مانوی حیثیت سے ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنا، نیکی کے کام کرنا، وہ بھی ایک راہ، وہی راہ پل صراط بن جائے گی۔ اور ایک ہے کہ اس راہ کی بجائے یہاں کوئی راہ دیکھی جائے تو دنیا کی راہیں بھی مٹ جائیں گی اور چلنے والے بھی مٹ جائیں گے۔ تو اسی لیے اسے مجاز کہتے ہیں، روڈ کو، چلنے کے راستے کو۔ اور اسی میم پر اگر پیش لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہے مجاز۔ اس مجاز کا مطلب ہے اجازت دینا کسی چیز کا، اختیار دے دینا کسی کو۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے مجاز ہوتے ہیں، یعنی انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں رسالت کا پیغام پہنچائیں۔ انہیں اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کر لیں قیامت میں، تو وہ مجاز ہوئے۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ نبی مجاز ہے، تو وہ اردو یا عربی کے اعتبار سے لفظ غلط بول رہا ہے، مجاز کی بجائے مجاز اسے کہنا چاہیے تھا۔ یہ لغت کی بحث ہے،
اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، لیکن مجاز جو ہے جس سے اجازت دی گئی اس کا حق تسلیم کیا گیا۔ اب کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام مجاز تھے، یعنی اللہ نے انہیں اجازت دی۔ تو یہ لغت کی بحث ہے، اور اگر عربی سارے پڑھے لکھے ہوتے تو اس کی بات ہی نہ ہوتی۔ اسی لیے یہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ جو اپنے بعض خلفاء کو اجازت دے دیتے ہیں تو مجاز ہوتا ہے کہ فلاں شیخ کے مجاز ہیں، یعنی انہوں نے اسے اجازت دی ہے کہ بیعت اور تلقین کا سلسلہ یہ شخص جاری کرے، تو مجاز اور مجاز میں فرق ہو گیا۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقتضاء التکلیف المجازات بدلہ ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو اس کے عوض میں جو چیز ملتی ہے وہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اس کی یہ لفظ انہوں نے میم کی پیش سے پڑھا مجازات۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان الناس کے لوگوں کو مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر من اربعۃ وجوہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یقیناً ملنے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے عمل کے بعد جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے اس سے کسی طرح برات کا اظہار کر سکے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل مند انسان ہمیشہ پہلے سے سوچ لیتا ہے کہ جو کام آج میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور بے وقوف آدمی یا جذباتی آدمی کام کر گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب نتائج سامنے آتے ہیں تو نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کسی طرح اس نتیجے سے جان چھوٹے۔ اب جان کہاں سے چھوٹے تمہاری؟ تم نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ لا محالہ تمہیں بھگتنا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار لوگوں پر زور دیتا ہے کہ جو اعمال تم کر رہے ہو اس کے نتائج تمہارے سامنے آنے ہیں، اور دیکھو یہ چیز ہوگی۔ 4 مرتبہ اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، اور وہ کہتا ہے قل و ربی، ان سے کہیے کہ اللہ کو خود اس کی ذات کی قسم ہے، انہ لحق، یقیناً قیامت آئے گی اور یقیناً تمہارے اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے انبیاء علیہ السلام سے کہ فاتنا بما تعدنا، لیا وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری مخالفت کی وجہ سے خدا پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، لوگوں کائنات میں کوئی اتنی جلدی حساب نہیں لیتا جتنی جلدی میں حساب لیتا۔ وہ حساب لیتا ہے اور دنیا میں ہی سامنے آ جاتا ہے، حساب لیتا ہے اور قبر میں بھی سامنے آ جاتا ہے، حساب لیتا ہے اور حشر میں بھی سامنے آ جائے گا۔ اب حشر کا دن جو ہے وہ جو 50,000 سال کا ہے، آدمی کو 100 سال بھی اگر عمر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس 100 کو 50 سے آخر نسبت ہی کیا بنتی ہے؟ یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، 1% بھی نہیں بنتا کہ انسان جب وہاں جائے گا تو ہمیں اسرع الحاسبین، سب سے پہلے اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے گا، سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حقوق العباد میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے قتل کا حساب شروع ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب شروع ہو جائے گا، اور حقوق العباد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا اول من جثا، میں پہلا شخص ہوں گا جو اللہ کے حضور دو زانو ہو کے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ پروردگار میرے خون پر فیصلہ کروا کہ میں کیوں قتل کیا گیا ہوں، میں نے کیا قصور ان لوگوں کا کیا تھا۔ تو وہ جو قتل ہے اس کے فیصلے حقوق العباد میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ خلفاء پھانسی کی سزا دینے میں بہت تعمل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے یہ اختیار دیا کہ جو بھی ان کے امراء ہیں قانون کو نافذ کریں، ہاتھ کاٹ دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، لیکن جہاں قتل کا معاملہ آیا انہوں نے کہا میری مملکت میں کوئی پھانسی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ پورا ریکارڈ میرے پاس مدینہ منورہ نہ آئے اور میں دیکھ نہ لوں
فرمایا میں دیکھ کے پھر فیصلہ کروں گا کہ اس کے لیے قتل کی سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ قتل اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری انسانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ظلم کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو صحیح حدیث میں مشکات میں بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ظلم گھونسلے میں بٹیرے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لفظ جو فرمایا ہے وہ بٹیر، چھوٹا سا پرندہ، عربوں میں بھی ہوتا تھا، اس کا عربی میں نام دیا۔ بعض نے کہا اس کا مطلب سرخاب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بٹیرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ظلم بٹیرے کو پرندے میں مار دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکمران جب ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے مومن کے اعمال میں سستی آ جائے۔ مومن جتنی نیکیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اللہ مہربانی فرماتا ہے عمر کے کسی حصے میں، آپ نے فرمایا سوائے قتل کے۔ اور یاد رکھو جب وہ ناحق خون کر دیتا ہے پھر اس کی نیکی کے تمام اعمال میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قاتل اپنے ناحق قتل کو چھپا نہیں سکتا، وہ انسانی خون کہاں چھپتا ہے، پھر کسی نہ کسی موقع پہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو انسانی خون کی قدر و قیمت تو بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مشہور بات ہے، کتا بھی مر گیا تو خدا اس سے پوچھے گا، اس لیے کہ زندگی اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں آج تک نہ کوئی زندگی بنا سکا اور نہ موت بنا سکا۔ جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، یہ ایک مادے کا دوسرے مادے کے ساتھ امتزاج ہے نا، ان کا مل جانا ہے۔ کیمسٹری میں کتنی چیزیں ہیں، محلول آپس میں ملتے ہیں، عناصر آپس میں ملتے ہیں، گیسز آپس میں ملتی ہیں، اس سے یہ چیز ہو گئی، اس سے یہ چیز بنا لی، اچھا دوسرے نے بنا لی، پھر چاند پہ پہنچ گئے۔ جس چیز کا نام زندگی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو کیڑا نہیں بنا سکتا کوئی، انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے۔ انسان زندگی کو پیدا نہیں کر سکتا، تو جو اللہ نے چیز پیدا کی ہے وہ اس میں دخل دیتا ہے اور خدا کو اسی پہ غصہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا من اجل ذالک، اور لوگوں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا تھا، اور اسی طرح اللہ تمہیں بھی حکم دے رہا ہے کہ جان کے بدلے میں جان اور کان کے بدلے میں کان، اور اس طرح اور جو بھی زخم لگائے جائیں گے اس زخم کا قصاص ادا کرنا پڑے گا۔ کسی نے کسی کو مارا، خون نکل آیا، ہڈی توڑ دی، گوشت پھٹ گیا، اس کے سارا قصاص ہے، والجروح قصاص، اور لوگوں جو زخم ایک دوسرے کو لگاؤ گے اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے انسان کی خون ہڈی گوشت کے احترام کی وجہ سے، من اجل ذالک، اس وجہ سے کیا ہوا؟ ہم نے یہ قرار دیا کہ انہا، لوگوں بات یہ ہے کہ من قتل، جس آدمی نے ایک جان لی فکانما قتل الناس جميعا، اس سے تو ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اور جس نے ایک جان بچا لی اس سے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں نکلتے چلے رہے، ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو کھلے میدان میں پہنچ چکے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا اور بچہ رو رہا تھا۔ امیر المومنین نے مجھ سے کہا کہ چلو پوچھتے ہیں کیوں بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں سے چپ کیوں نہیں کراتے؟ چلے گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اسے دودھ چھڑا دیا، اور دودھ چھڑانے کے بعد پیسے ملتے ہیں تو میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ تاکہ ہم پیسے لے لیں بیت المال سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اس بچے کو دودھ پلاتی کہ اس کا اگر پلانا شروع کر دوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے دیر سے ملیں گے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر اب کیا کروں؟ اس سے کہا میں کیا کروں، عمر نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے، جلدی چھڑا دیتی ہیں پیسے کی وجہ سے۔ وہ باہر آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لے کے گئے، اپنے غلام اسلم کو نیند سے جگایا، اونٹ پہ ساری چیزیں رکھی، پوچھا اس سے عورت سے شوہر کہاں، اس نے کہا وہ مدینہ منورہ گیا ہوا تھا کہ کل امیر المومنین سے ملے، لائے سب کچھ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا میں گھی ڈالا
اور اس کے خیمے کے باہر آگ جلائی، اس عورت کو بلایا، اسے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہنڈیا رکھ کے اس عورت کو بلایا اور کہا اس میں کوئی چیز ڈال لے، ستو ڈال لے، فلاں فلاں چیزیں ڈال کے اپنے بچے کو کھانا دیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سفید داڑھی تھی اس وقت جب میں ان کے ساتھ تھا، دھوئیں کی وجہ سے وہ سفیدی پلاٹ میں تبدیل ہو گئی اور وہ بار بار آگ جلا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے عمر کو سے کہا ہوتا تو یہ تمہارا بچہ تو نہ روتا۔ اسے کہا عمر نے ہی تو قانون بنایا ہے، اب میں اسے کیسے جا کے کہہ سکتی ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا سبحان۔ تو کہتے ہیں وہ بچے کو اسے کھانا کھلایا، بڑا خوش ہوا بچہ، جب وہ ہنستا ہوا تھا بچہ مجھے لے کے چل پڑے، اور اس دن صبح جا کر جو مدینہ منورہ میں نماز انہوں نے شہر میں جا کے پڑھائی مسجد نبوی میں، تو ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک گئی، اور انہوں نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں عمر کیسا آدمی ہے، اس کی وجہ سے کتنے ہی بچے دودھ پینے سے رک گئے، اب کسی کو پتا نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہوا۔ اور انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ بچے کا دودھ پلانا ہوگا، اس کے بعد وظیفہ جاری ہوگا، اور فلاں فلاں کو بلاؤ، اور تم لوگ بیٹھے ہوئے فوراً خط لکھو پوری مملکت میں جتنے بھی عمرا میں نے مقرر کیے ہیں، اور تیز رفتار سواریوں کو بھجواؤ، اور کہو حکومت نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ بچہ جس دن سے پیدا ہوگا اسی دن سے ہم اس کا وظیفہ دے دیں گے۔ اب بچوں کو وظیفہ ملنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اچھا ایک آدمی کتنا کھا لیتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اتنا کھا لیا۔ فرمایا فلاں قبیلہ بڑے پیٹو ہیں، بہت کھاتے ہیں، انہیں بلاؤ۔ ایک آدمی کو بلا، کہا کتنا کھا لیتے ہو؟ اس سے بتا دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، لوگ بیٹھے، انہوں نے 2 پیمانے دکھائے، انہوں نے کہا 30 آدمیوں کو بلاؤ، 30 آدمی کتنا کھا لیتے ہیں؟ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ ہے لوگوں پیمانہ، اتنا سرکہ میری مملکت میں ہر آدمی کو ملے گا، یہ پیمانہ ہے اتنا اناج ہر ایک کو ملے گا، اور یہ پیمانہ ہے زیتون کا تیل ہر ایک کو اتنا ملے گا۔ اور انہوں نے کہا اے پروردگار، جو اس امت کے چھوٹے بڑے کسی کے لیے بھی ان 3 پیمانوں سے کم کرے، اللہ اس کی زندگی کم کرے، جتنا اس کی زندگی ہے خدایا جتنا وہ کم کرے اس کی زندگی کم کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کیا غلاموں کے لیے؟ انہوں نے کہا انسان نہیں کھاتے نہیں ہیں غلام اور باندیاں تمہاری، میری مملکت میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو اتنا ملے گا۔ پھر ایک آدمی اٹھا، اس سے کہا حضرت بچے اور بڑے؟ فرمایا بچوں کو بھی اتنا ہی ملے گا، بڑوں کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ پھر چند مہینے جب ملنے لگا ہر ایک کو، تو کچھ مہینے بعد مارکیٹ میں اتنا تیل، اتنی چیزیں آ گئیں، اتنا سرکہ آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو رپورٹ پیش کی گئی کہ حضرت لوگ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا آپ انہیں دیتے ہیں، اور یہ وہ واپس لا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر سفارش کی گئی کہ آپ اتنا کم کر دیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں دنیا سے جاؤں اور میری رعایا خوشحال ہو اور اللہ سے خوشی سے ملوں، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ بیچارے مانگے کسی سے کھانے کے لیے اور خدا مجھے پوچھے۔ اتنا احساس ذمہ داری کا، اور پھر بددعا دینا کہ اگر کوئی شخص اس سے کم کرے تو اللہ اس کی زندگی اتنی گھٹا دے جتنا یہ کم کرتے ہیں۔ یہ احساس تھا نا کہ میری ذمہ داری کن کن لوگوں کے ساتھ ہے اور مجھے کن کن لوگوں کے خیال رکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا بچے اتنا نہیں کھاتے، فرمایا نہیں بچوں کو بھی اتنا ہی دو، بڑوں کو بھی اتنا ہی دو، ہر ایک کو اتنا ہی دو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں فاقہ نہ لگ جائے، وہ ڈرتے تھے کہ کوئی آدمی نہ مر جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی آدمی کو کھانے پینے میں دقت ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ پیسے گھر میں بچ جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں گیا تو جو ہی نماز میں سلام پھیرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، غلام اٹھے اور میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں، کوئی ہنگامہ ہے، اور انہوں نے ہر ایک کے صف کے آخر پہ تھیلے رکھے ہوئے تھے، تو انہیں تھیلے کھولنا شروع کر کے میں پریشان کہ کیا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے میں نے دیکھا ان میں سے تھیلے کھلے، ہر ایک آدمی کے لیے، مرد و عورت، جب عورتیں بھی جاتی تھی مسجدوں میں
اس کے سامنے ایک جوتا جوڑوں کا اور ایک کپڑے کا ایک یعنی سوٹ پورا اتنا پیس انہوں نے رکھا غلاموں نے فوری طور پہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میرے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، کل فجر کی نماز میں جو بھی مسجد نبوی میں آئے میری طرف سے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوتا تحفے میں پیش کیا جائے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال اسی لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے منع کیا ہے کہ انسانی خون جو ہے بہت قابل احترام، انسانوں کی عزت احترام، اسی لیے بہت سی چیزوں میں منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سزا نہیں دی جا سکتی. حدود جتنی ہیں یہ ساری کی ساری شرعاً حاکم کے علاوہ کوئی نہیں نافذ کر سکتا. حد نافذ کرنے کا کسی کو کیا اختیار ہے بھائی؟ اگر شریعت حد نافذ کرنے کا اختیار دے دے تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں انارکی پھیل جائے. ایک آدمی پکڑ کے دوسرے کو مارے، بھی کیوں مار رہے اسے؟ جی یہ شراب پی تھی اس نے. اب ثابت کرتے رہو شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی، کیا ہے کیا نہیں. تو اس لیے یہ شہادتوں کا نظام، یہ ساری چیزیں، اس کو بہت مضبوطی سے شریعت نے باندھا ہے. اس سے ایک بات آپ سے عرض کریں اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. خاص طور پہ یہ جو ہمارے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، نئی نسل کو، اور کہتے ہیں کیا مذہب ہے تمہارا جس میں عورت کی گواہی آدھی ہے اور وراثت میں بھی آدھا رکھتے ہیں اس سے، تو عورت کم درجے کی ہے. وہ تمہارے یہاں شہری ہے لیکن کم درجے کی، اور ہم نے مساوات رکھی. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اور اس سوال کا جواب دینے سے بچے شرماتے ہیں. اب شہادت کی جتنی بحث ہوئی ضیاءالحق صاحب کے زمانے میں، بہت تنظیموں نے کیا کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں دی، عورت کو آدھی وراثت کیوں، کہ ہم انسان نہیں. حالانکہ بات افضلیت کی نہیں ہے، بات انتظامی امور کی ہے. اللہ نے انتظام کے لیے ایسے کیا. وہ سمجھتے ہیں یورپ پورا اتنا پراپوگنڈا یہ کرتا ہے کہ امریکہ میں ہیلری کلنٹن ایک مرتبہ خطاب کر رہی تھی، اپنے گھر پہ تھی، لائبریری بہت شاندار ان لوگوں کی. کلنٹن بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. تو یہ اخبارات میں چھپتا ہے، اخبار والے خبر کو کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ. تو میں نے براہ راست ہیلری سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ہم ہر اس نظام کو مٹانے کی کوشش کریں گے جس میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق ہوتی ہے، کہ عورت کی گواہی اور وراثت دونوں آدھی ہوتی. اس نے بڑے ڈٹ کے جواب اس کا، بالکل میں دنیا میں کسی ایسے نظام کو نہیں چلنے دوں گی جس میں عورت کو کم درجے میں رکھا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ. اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہے، اخبار میں جھوٹ نہیں. بات کیا ہے اندازہ کرو. اب اگر شریعت کو نہ پڑھا ہوا ہو اور نہ کسی نے سمجھایا ہوا ہو تو آدمی جائے گا. اس لیے جو جتنے انٹرنیٹ پہ بحث کرتے رہتے ہیں نا ہمارے بچے اسلام کی شوق میں، دعوت میں، ہم ان سے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بیٹے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس گواہی کا اور وراثت کا تعلق کسی کے بڑا چھوٹا ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انتظام سے ہے. اب دیکھو گواہی کی بات، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے روک لیا، گلی میں کھڑے ہیں، دونوں بات کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی. اور خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ پاس ہیں. جب بات چیت بڑی تو خزیمہ بن ثابت آ گئے. بات کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے گھوڑا لیا، اس سے کہا تم نے شاید 800 درہم تھا، کتنے تھا، اتنے پیسے تم نے ادا کرنے، آپ نے فرمایا میں نے ادا کر دیے. اس نے کہا کون ہے گواہ، کون ہے؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہ ہوں، میرے سامنے ادا کیے تھے. اب یہودی جانتا تھا اندر سے کہ پیسے تو دے چکے ہیں، فراڈ ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب یہودی چلا گیا، آپ نے فرمایا خزیمہ تم تو اس موقع پہ نہیں تھے. مگر اللہ کے رسول آپ ہی کی تو زبان کا اعتبار ہے، مطلب یہ کہ پورا دین آپ ہی کی تو زبان ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں مانتے ہیں.
تو جو دنیا کے بعد آخرت اور ساری قیامت کی زندگی ہے اس پہ آپ کا اعتبار کر لیا تو 800-900 میں آدمی نہ مانے کیسے ممکن ہے؟ اس عقل اور سمجھداری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور اب میں خزیمہ اتنی سمجھداری کی بات کی آئندہ سے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے. خزیمہ رضی اللہ عنہ متعلق مشہور ہو گیا کہ خزیمہ کی گواہی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو جہاں 2 آدمیوں نے جانا ہوتا تھا عدالت میں لوگ اکیلے لے جاتے تھے کہ حضرت آپ اکیلے ہی چلے جائیں 2 گواہیاں ہو گئی. قرآن کے معاملے میں بھی یہی آیا. جب 800-900 حافظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے وہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے کہا حضرت قرآن جمع کریں. انہوں نے کہا کیسے کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا. ان کا نہیں حضرت کریں اور یہ آپ یقین مانے اللہ کی طرف سے آپ قرآن جمع کریں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا فلاں جنگ میں اتنے 800 یا 700 حفاظ شہید ہو گئے ہیں. اگر اسی طرح قتل عام جاری رہا جہاد میں قرآن کا کیا ہوگا؟ اور قرآن جمع کرنا کیسے تھا؟ ہزاروں کے حساب سے حافظ تھے. لوگ نمازوں میں پڑھتے ہی تھے. آخر سب کچھ تھا. قرآن ایسا لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو آپ کے سامنے بیٹھ کے لکھا گیا وہ یہ تھا نسخہ تھی. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ کا حضرت قرآن ایسے جمع کرنا ہے کہ مثلا فاتحہ ہے اس کی اتنی آیات ہیں آگے کوئی بھی صورت یہ طے ہو کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہیں. اب وہ جو آدمی لے کے آتا ہے وہ تحریر ہڈی پہ ہے پتوں پہ ہے کپڑوں پہ ہے کسی چیز پہ ہے پتھر کی تختیوں پہ ہے گواہی دے 2 آدمی گواہی دیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لکھی گئی. اب یہ تحریرات جمع ہونی شروع ہوئی. لکڑیاں آئیں تختیاں آئیں پتھر آئے وغیرہ وغیرہ. اور گئے حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ مان نہیں رہے. پھر جب مان گئے تو پھر گئے زید کے پاس اور کہا زید اس کام کو کرنا ہے. زید رضی اللہ عنہ کے الفاظ بخاری میں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر وہ کہتے نا کہ سوئی سے پہاڑ کھود کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل یہ تھا. مجھے اتنی شدید بوجھ اس کا محسوس بڑی ذمہ داری کا کام. مختصر جس سے کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ سارا قرآن جمع ہو گیا اور گواہیاں پڑھی. ہر ایک نے کہا پورا. سورہ توبہ کی آخری آیتیں جب آئے تو اس کی کوئی شہادت نہیں تھی. میں مایوس ہو گیا. تو ایک دن مدینہ منورہ میں ہر جگہ بات پھیل گئی کہ سورہ توبہ کی آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لکھوائی ہو. تو ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ایک چیز لائے اور انہوں نے کہا میرے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائی تھی فلاں نے لکھی تھی. میں نے کہا 2 گواہ. تو انہوں نے کہا میں خود ہی 2 گواہ. تو میں نے اسے بھی رکھ لیا. اللہ کی شان جو آیت کہیں نہیں ملی خزیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ملی. اب دیکھو اگر گواہی اس گواہی کی بنیاد پہ مرتبے مرتب کرنے گواہی کی بنیاد پر ایک آدمی اعلیٰ درجے کا اور ادنا درجے کا بنتا ہے تو پھر خزیمہ بن ثابت انصاری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی اونچے مقام پہ ہونے چاہیے. مقدمہ وہ ابوبکر عمر جائیں دونوں تو گواہی ہوگی اور خزیمہ اکیلے چلے جائیں تو گواہی ہو گئی. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ دونوں جائیں اور یہاں خزیمہ چلے جائیں. تو اگر گواہی کی بنیاد پہ مرد و عورت میں تفریق کرتے ہیں آدھی گواہی پوری تو یہاں خزیمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی آتی ہے. خزیمہ کی نسبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گواہی آتی ہے. علی اور عثمان رضی اللہ خلافت راشدہ ساری گواہی آتی. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ گواہی کی بنیاد پہ عورت کا کم درجہ اور مرد کا زیادہ درجہ؟ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو ابوبکر عمر کا خزیمہ بن ثابت جیسا پھر کوئی صحابی نہیں. حالانکہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے خلافت راشدہ پھر عشرہ مبشرہ وہ بہت دور ان کا نمبر جا کے بنتا ہے. تو اس لیے جو عورت کی آدھی گواہی ہے اس میں مرتبے کی بات نہیں بات انتظام کی ہے.
اور اسی طرح عورت کی وراثت آدھی اور مرد کی پوری، یہ بھی مرتبے کی بات نہیں، بات انتظام کی ہے کہ عورت نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ پوری شریعت میں عورت کے ذمے خرچ کرنا ہو واجب نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ وہ تو ہمیشہ مرد سے لے کے خرچ کرے گی۔ ماں ہے تو اس کی اولاد پہ فرض ہے کہ ماں کی کفالت کرے، بیوی ہے شوہر کے ذمے فرض ہے کہ اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کرے، حق مہر بھی ادا کرے، بہنیں ہیں بھائی کے ذمے فرض ہے کہ ان کو بیٹیاں ہیں باپ کے ذمے فرض بنتا ہے۔ ہر جگہ مرد نے ہی خرچ کرنا، عورت نے تو کہیں خرچ ہی نہیں کرنا۔ اس لیے خدا اگر کہہ دیتا کہ وراثت میں حصہ نہیں ہے تو کیا تھا، بوجھ تو سارا مرد پہ ہے نا۔ یہ تو مہربانی اللہ نے کی، اللہ نے کہا آدھا حصہ اسے دے دو۔ اگر خدا کہہ دیتا کہ کوئی نہیں ہے تو پھر کون سی خلاف عقل بات تھی، جس پہ خرچ خدا نے ڈالا ہی نہیں سرے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا، آپ نے کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتے رہو، پھر جب اسے ایک دن تمہاری طرف سے کچھ پیسے میں تنگی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہے واللہ ما وجدت منک خیر، خدا کی قسم تیرے گھر میں تو ساری زندگی یہی سے آ پا رہا، کبھی میں نے آج تک آرام جو سکھ دیکھا ہو چین دیکھا ہو تیرے گھر میں۔ اب مرد خرچ کر کر کے ساری عمر اس کی بیوی بولتی ہے، تو پھر کہتی ہے تمہارے گھر میں تو آج تک ایک دن میرا سکھ کا نہیں گزرا۔ وہ کہتی ہے یہ عادت ہے اس کی، حتیٰ کہ جس بچے کے متعلق وہ 100 جان سے قربان ہے، دن میں 2-4 مرتبہ اسے بھی جہنم میں پھینکاتی ہے، کیا کیا کر لیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انتظامی امور کی ہیں، اس میں کسی کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا کیا معاملہ رکھتا ہے۔ تو انتظامی امور کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا، شریعت میں اعلیٰ درجے کا اور ادنا درجے کا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے جو منع فرمایا ہے نا، تو وہ انسانوں کے خون جو ہیں قرآن اسی من اجل ذالک، ہم نے اسی لیے یہ حکم دے دیا، ہم نے کہا انہ من قتل، کسی انسان نے کسی کو قتل کیا جیسے اس سے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک قتل، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے قتل میں 8 کو پھانسی دے دی۔ شور مچ گیا، طائف کا ایک مسئلہ تھا پیش ہوا، 8 آدمی جب لاشیں لٹک رہی ہوں 8 ایک کے عوض میں، تو شور مچ گیا کہ لوگوں نے کیا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں یہ 8 ہیں نا ایک قتل میں، خدا کی قسم پورا طائف کا شہر ایک آدمی کو قتل کر دیتا، میں شہر پورے کو لٹکا دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہوا کی میں قتل کیسے ہو گیا۔ تو جو اصل چیز ہے انسان انجام سے بچتا ہے ایسے اعمال کر کے، اور اس کو اعمال کی سزا یا جزا کیوں ملنی چاہیے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان خیرن فخیر، اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، برے اعمال کریں گے بری اس کی سزا ملے گی۔ من 4 وجوہ، اور اس کی 4 وجہیں ہیں، 4 وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک تو بتایا کہ انسان کی جو صورت ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، خود اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے شرائع جو ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، پھر شریعت سے ہٹ کے نبی کی اپنی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں، اور فرشتوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے انسانوں پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، اب یہ ملائے اعلیٰ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے فرشتوں کی اس جماعت پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن سے خدا نے کوئی کام لیا ہوتا ہے، موت کے بعد کبھی کبھی ان کی ارواح ملائے اعلیٰ میں داخل کر دی جاتی ہے۔ بہت جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی روح جو ہے اس پر جو خدا کے انعامات ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلوں کو بتانے آ جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اب یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کئی واقعات ایسے مل جائیں گے
کہ انہوں نے کہا فلاں آدمی نے چوری کیا ہے، دیکھو فلاں جگہ مال اس کا پڑا ہوا ہے، وہ میرے بیٹے کی چوری تھی، وہ میرے بیٹے کا مال لے گیا، جا کے دیکھا گیا تو وہ نکل آیا۔ اس لیے کہ انسان جتنے اعمال بھی کرتا ہے، ان اعمال کا گزر ایک تو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرے امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اچھے کام کرتے رہنا، اور تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اگر تم اچھے کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے خوشی کا اظہار کروں گا کہ میری امت ایسی اچھی ہے، اور اگر تمہارے گناہ کے اعمال میرے سامنے آئیں گے تو میں اس کے لیے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ اہل سنت کے عقائد بھی شامل ہے، اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک نے اپنے فتاوی میں اس کا اثبات کیا ہے۔ ایک جگہ تو بالکل شیخ 2 جملے لکھ کے جان چھڑا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی تفصیل ہے، اس کو رہنے دو، بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ امت یہ آدمی کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور بسا اوقات تقدیر جب کھلتی ہے انسانوں کی وہاں تو پھر ایک ایسی چیز پیش آتی ہے جو بہت سے لوگوں کو پیش آئی، لیکن وہ اس کے لیے اس وقت پیش آتی ہے جب سے تصور بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، 20 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، 22 سال کے تھے، جوانی میں عمرہ کرنے چلے گئے حج، اور یہ ارادہ کیا اپنے جذبات کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہ آئندہ مدینہ منورہ میں ہی رہوں گا، بس یہی زندگی ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ اور تم سے کام لینا۔ اب وہ جب 50-60 سال عمر ہوئی تو پھر پتا چلا کہ اچھا یہ کام لینا تھا اللہ کو مجھ سے، وہاں تقدیر کھول دی جاتی ہے کہ اس شخص کو اس شہر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تبلیغ سے پہلے وہ گئے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر جائیں گے، تو انہیں روضہ مبارک سے یہ کہا گیا کہ آپ چلے جائیں اور آپ سے کام لینا ہے، تو بہت ان کی طبیعت پہ بوجھ پڑا اس بات کا کہ میں جسے بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا، یہ کیا ہوگا۔ تو جو بزرگ تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی تھے سید احمد مدنی رحمۃ اللہ، انہوں نے پوچھا ایک دن کہ مجھے الیاس کیا بات ہے، بہت چپ چپ رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں گیا تھا اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ یہاں ٹھہرنے کی نہیں ہے اور جاؤ تم ہندوستان اور تم سے کام لیں گے، تو میں حیران ہوں میں کیا کام کروں گا، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ جا کے کام کرو، انہوں نے کہا تم سے کام لیا جائے گا، تو جنہوں نے لینا ہے وہ حالات بھی پیدا کر دیں گے، اس پہ کیا پریشانی کی بات۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کہتے ایسے سے آنکھ میری کھل گئی، جواب ہی ایسا عقلی دیا جنہوں نے کام لینا ہے بھئی وہ تمہیں یعنی ٹھہرے رہے تو جاؤ۔ بہت ایسے بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا بھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ بھی یہ طے کر لیا تھا کہ مدینہ منورہ رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہندوستان واپس جاؤ، اور کہا تم امام زمانہ ہو۔ یہ جو کتاب شاہ صاحب نے لکھی ہے اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں، انہوں نے کہا تم امام زمانہ ہو، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہندوستان بر صغیر پہ آئندہ ایک ایسا دروازہ علوم کا کھولنا ہے جس میں حدیث اور فقہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں گی، اور اس امامت کا کام تم سے لیا جائے گا، تم چلے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور پھر جب وہ آئے ہیں تو حدیث میں بھی اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور فقہ حنفی کو انہوں نے حدیث کے ساتھ ملا دیا۔ کئی جگہ ان کا پلڑا ادھر چلا گیا ہے کہ اہل حدیث حضرات یہ جو کہتے ہیں یہ ہے، میری پسندیدہ چیز یہ ہے، کئی جگہ حنفی فقہ کی طرف چلا گیا کہ ایسے ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلے زیادہ تر اہل حدیث پائے ہی نہیں جاتے تھے۔ یہ اس کے بعد جو شروع ہوا ہے امت میں، اس کی وجہ سے پہلے ہی بندوبست کر دیا گیا کہ ایسا آدمی جو حدیث اور فقہ دونوں پہ عبور رکھتا ہو، تو اس طرح اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، انہیں بھی بتایا جاتا ہے آپ کی امت میں یہ چیز ہے، آپ کی امت میں یہ چیز ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت لوگوں نے مبارکباد دی اس زمانے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ سارے صوفی جو آ رہے ہیں مجھ سے ملنے کس وجہ سے، تو انہیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا بیت المقدس کے فتح میں،
اور خواب میں ہمیں بتایا کہ جاؤ اور میری طرف سے مبارکباد دو. اتنا بڑا کام کیا. آپ کبھی اب بھی وہ خطوط پڑھیں جو مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک چلی تھی نا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تحریک چلائی، سب کچھ کام ہوا. حضرت بن نوری نور اللہ وقدو کی یہ تحریک 74 میں چلی تھی، اور حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان میں قادیانی کافر قرار دیے گئے تو حضرت کو خط لکھا. وہ خط بھی محفوظ ہے، چھپ گیا ہے تو بہت جگہ چھپا ہے. تو حضرت نے اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد اتنی بڑی خوشی آپ کے اس فیصلے سے ہوئی. اتنے زیادہ خوش ہیں وہ کہ پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ عقیدہ محفوظ ہو گیا ہے. قادیانیت کے رد میں یہ بہت بڑی چیز تھی جو آپ حضرات نے کی ہے. تو یہ جو لوگ محسوس کرتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے کہ اتنے سینکڑوں آدمی کسی جھوٹ پہ جمع ہو جائیں، ہر کوئی جھوٹ ہی بولنے لگے معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کیے جاتے ہیں. پھر اچھے کام جب آتے ہیں کہ امت میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ اس آدمی نے اتنا اچھا ادارہ بنا دیا، یہ چیزیں بنا دی، خوش ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے فلاں جگہ کے افتتاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم حیران ہیں یہ کیا ہو. ہم نے کہا بالکل ہوگا، ایسے آپ صحیح کہتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا. تو ہم نے کہا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز کسی زمانے میں پھر بن جائے گی، جب تم نہیں ہوگے، ہم نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ اس سے بہت بڑا کام لے لے گا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں تو اس میں جزا اور سزا اس کی 4 طریقے بن جاتے ہیں. پہلا طریقہ انہوں نے بتایا کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یہ مختلف ہے، جانوروں سے بھی مختلف ہے، جنات سے بھی مختلف ہے، فرشتوں سے بھی مختلف ہے. جب تینوں کیٹیگریز کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی شان ہے، فرشتوں کی اپنی شان ہے، جانوروں کا اپنا معاملہ ہے اور جنات کا اپنا معاملہ ہے. اس کو اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ یہ سزا اور جزا کے عمل سے گزرے گا. اور پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ چوپائے جو ہیں وہ گوشت کھانے والے جانور، اگر ان کو گھاس ڈال دو مثلاً شیر کو تو گھاس نہیں کھائے گا، اور جو گھاس کھانے والے گدھے گھوڑے ان کو گوشت دے دو تو وہ نہیں کھائیں گے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے فرق رکھا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے. انسانوں کو ایک تو فرق یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں رکھے، اور ایک انسان اور انسان میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ دنیا دیکھتا ہے اور دنیا میں انسان آتا ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں تو یہاں تو ہر انسان ایک نئی دنیا ہے. ایک ہی باپ کے 4-5 بچے ہیں، مزاج ملتے ہی نہیں. ایک ایسا ہی نظر آتا ہے، اس کے مزاج میں نظر آتا ہے. دوسرے کو دیکھو تو بالکل اسے جب تک شدید محنت مزدوری کام اس کا دل اسی میں لگتا ہے، مشکل سے مشکل کام میں. تو انسان کا اور انسانوں کا مزاج ایک ہی باپ ماں باپ کے ہو اس کے باوجود نہیں ملتا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس لیے انسانوں کے جو اعمال ہیں اس میں ملائے اعلیٰ کا دخل بھی ہے. اللہ کے فرشتے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں، پھر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ آدمی شر کا ارادہ کر رہا ہے، خدایا اس سے ہٹا دے. یہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرنا. اللہ کی اپنی مرضی ہے، پھر وہ شر کو ہٹائے یا نہ ہٹائے، خیر کو دے یا نہ دے، اللہ پہ کس کا حکم چلتا ہے معاذ اللہ. لیکن فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کی ملائے اعلیٰ کی دعاؤں کی وجہ سے اس دنیا میں اعمال بدلتے ہیں. واقعی